انسان جیسے اپنے تعلق کو استوار کرتا ہے پھر مستحکم کرتا ہے، اتنا ہی انسان زندہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ نام کا ہے، ایک دفعہ کام کا ہے۔ کل بھی میں نے مسائل میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ آنسو بہانے والے جناب علیہ السلام پہ دونوں جگہ تھے۔ خیمے حسینی میں بھی بیویاں رو رہی تھی اور یزید کے لشکر میں رو رہے تھے، لیکن اگر صرف معیار آنسو بہانا ہو تو پھر ہم سے پہلے تو پھر ہو جائیں گے جنت میں، نعوذ باللہ۔ نہیں، آنسو بہانا معیار نہیں ہے۔ یہ معلوم ہو جانا کہ یہ نواسے رسول ہیں، یہ علم معلومات کافی نہیں ہے۔ اس معلومات سے بڑھ کر یقین اور ایمان کی کیفیت میں تبدیل ہونا چاہیے، اور اس ایمان کو عمل صالح میں تبدیل ہونا چاہیے۔ جب تک ولایت اور امامت پر ایمان جز ایمان نہیں بنے گا اور یہ ایمان انسان کے عمل صالح میں تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان انصار حسینی، اصحاب حسینی، شیعہ حسینی حقیقی معنی میں نہیں ہو سکتا۔ امام ششم سے وہ حدیث میں نے شاید نقل کی تھی آپ کے سامنے، اس میں امام نے فرمایا، اے جابر، وہ جو افراد ہیں وہ ہمارے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، شیعہ نہیں ہیں ہمارے، محبت کرنے والے ہیں۔ تو جناب جابر فرماتے ہیں، مولا شیعوں کو کیا معیار ہوتا ہے؟ میرے مولا نے وہاں طویل حدیث فرمائی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھتا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو تلاوت قرآن کرتا ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جس سے ہمسائے امن میں رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے۔ ہمارا شیعہ ہے، ہمارا شیعہ ہے۔ جابر جیسا جلیل القدر صحابی تعجب سے دیکھنے لگا۔ امام بھاگ گئے۔ امام نے کہا، جابر، شیطان تم کو نہ ورگلا دے، تم کو نہ بہکا دے۔ ہمارا معیار نیچے نہیں آئے گا، جس کو ہمارا شیعہ ہونا ہے وہ اپنے معیار کو بلند کرے گا۔ یونیورسٹی کا معیار ہوتا ہے کہ بھائی اس کے 80% سے زیادہ ہے اس کو ایڈمیشن دیں گے۔ اس سال جو ہے کسی کے انٹر میں 80% ہی نہیں آئے تو کیا یونیورسٹی خالی رہے گی؟ یونیورسٹی اپنے معیار کو نیچے گرا دیتی، بھائی اس کو بلکہ طالب علم کو ایڈمیشن دینا، وہ 80 سے 70 پہ لے آئے گی، وہ 70 سے 60 پہ لے آئے گی، اسے بچوں کو داخلہ دینا ہے، فیس کمانی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ نہ پروردگار کو اس بات کی ضرورت ہے، نہ اہل بیت کو ضرورت ہے۔ پروردگار بھی یہ کہتا ہے کہ اکثر افراد جسے پروردگار نے خلق کیا ہے وہ جہنم میں جائیں گے، قلیل افراد ہوں گے کہ جو جنت میں جائیں گے۔ پروردگار کو یہ نہیں کہ میری جنت خالی رہ گئی، اہل بیت کو بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس انصار نہیں ہوں گے، نہیں۔ ہمیں اگر انصار چاہیے تو کوالٹی والے چاہیے، کیفیت والے چاہیے، صاحب کردار چاہیے، صاحب عمل چاہیے، صاحب فکر چاہیے، صاحب نظر چاہیے، گناہگار نہیں چاہیے۔ بے نمازی ہمارے لشکر میں نہیں آ سکتا ہے، جھوٹ بولنے والا نہیں آ سکتا ہے، غیبت کرنے والا نہیں آ سکتا ہے، چوری اور دھوکہ دہی کرنے والا نہیں آ سکتا ہے۔ ہم ساری برائیاں کریں اور پھر کہے کہ مولا
تشریف لائیے ہم آپ کے لشکر میں شامل ہوں. ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اپنا یا دین کا مذاق کس کا اڑا رہے ہیں؟ یہ کفران نعمت. امام سجاد کی زندگی کے دیکھیے تو دو ادوار ہیں صلوات محمد والے. دو ادوار نظر آتے ہیں. ایک واقع کربلا سے لے کر یا کہیں مدینے سے لے کر واپس مدینے تک، جس میں مکہ، کربلا، کوفہ، شام، زندان سب شامل ہیں. اور ایک وہ مرحلہ ملتا ہے ان کی امامت کا کہ جو مدینے پہنچنے کے بعد ہے. امام، میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام ہوتا ہے، اس پہ جہاد تو ساقط ہو سکتا ہے بیماری اور علالت کی وجہ سے، لیکن امامت ساقط نہیں ہوتی ہے. امام ہے. واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب کوفے کے زندان میں امام بنتے تو ایک شخص نے ایک رکے پہ لکھا کہ مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور اسے ایک چھوٹے سے پتھر یا کنکری پہ لپیٹ کے اسے زندان میں بھیج پھینکا. پھر مولا نے اس کا وہاں سے جواب دیا. کیا جواب دیا یہ مجھے نہیں ملا کہ کیا جواب دیا، لیکن امام نے رہنمائی فرمائی. ائمہ علیہ السلام حتیٰ جب زندان میں ہوتے تھے، امام حق تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام مستقیم یا غیر مستقیم طور پر اپنے پیغامات زندان بان کے ذریعے مختلف لوگوں تک پہنچا لیتے تھے. امام جس حالت میں ہو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو. تو امام نے جرأت کے ساتھ، وہی امام جو توق و سلاسل میں بند تھا، اور کیسا توق تھا، کیسا توق تھا. ایک تو ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں گول توق تھا نہیں، خاردار توق. امام سر جھکائیں تو چبھے، سر اٹھائیں تو سینہ چھلنی ہو جائے. امام کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر میں بیڑیاں ہیں، اور پیدل جسے کہتے ہیں انہیں کربلا سے کوفے لے جایا گیا. لیکن کوفے پہنچنے کے بعد کوفے کے بازار میں کھڑے ہو کر امام نے خطبہ دیا. امام نے خطبہ دیا اور لوگوں کو دو کام کی. ایک تو ان کی حرکت کے اوپر مذمت کی، ان کی عہد شکنی کے اوپر مذمت کی، اور دوسرا لوگوں کو بتلایا کہ کتنی بڑی نعمت سے تم محروم ہو گئے. جیسے جناب زینب نے بیان کیا، اسی طرح سے حضرت سجاد نے اس بات کو بیان کیا. یہ جدوجہد کے انسان کسی حال میں بھی ہو، یہ نہیں کہ ہم آزاد ہوں گے. آج ہم آزاد ہیں، ہم نے کون سی کوشش کی اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے؟ ہماری کوشش صرف مجلس کی حد تک ہے. ہم مجلس پڑھتے ہیں، آپ مجلس سنتے ہیں، کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں. نہیں، اب یہاں پر جب ہم نے کسی موضوع گفتگو کیا تو یہاں سے نکل کے عوام تک جانا ہے. ہاں، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا سلیقہ ہوگا، کیا کرینہ ہوگا، پرنٹڈ میٹر ہوگا، سوشل میڈیا ہوگا، گفتگو میں ہوگا، سیمینار میں ہوگا، کیا ہوگا، وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے اور علیحدہ ہر جگہ علیحدہ طریقہ کار ہے. لیکن پیغام کو پہنچانا ہے اور اس پیغام کو جہانی کرنا ہے، دنیا تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ پیغام نور الہی محدود نہیں ہے صرف مسلمانوں تک کے لیے. نور الہی تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام موجودات کے لیے. اب امام کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لاتے ہیں تو مدینے میں اتنی سرسخت پابندی ہے
کہ امام کے گھر کے جو ذاتی مسائل بھی ہیں وہ بھی خلیفہ تک پہنچتے ہیں، گورنر تک پہنچتے ہیں، اور گورنر کہتا ہے کہ سجاد آپ نے یہ بات کی ہے، علی ابن الحسین آپ نے یہ کام کیا ہے، یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے گھر کے نجی معاملات سے بھی آگاہ، یعنی میرے جاسوس تمہارے گھر کے اندر بھی گھسے۔ لیکن اس کے باوجود امام نے اپنی دعاؤں اور مناجات کے ذریعے اور اپنے خطبات کے ذریعے، کون سے خطبات؟ کوئی مسجد تھی، کوئی ممبر تھا، کوئی نماز جمعہ کا ٹریبیون تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی امام کے پاس، کوئی ممبر نہیں تھا۔ ان کے گھر میں جو اصحاب آتے تھے ان اصحاب میں امام کو امام ماننے والے بھی تھے، امام کو جسے کہتے ہیں کہ اولاد رسول کے احترام میں آتے تھے، اور کچھ افراد جو جاسوس تھے وہ آتے تھے۔ امام ان کے سامنے دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور وہ افراد جو اللہ سے دور ہو گئے ہیں انہیں واپس اللہ کی طرف لاتے تھے۔ وہ افراد جو اہل بیت سے دور ہو گئے ہیں انہیں اہل بیت کی طرف واپس لاتے تھے۔ یعنی جس طرح سے جب آپ یہ سوال کرتے ہیں اور لوگ اس بات پر شک کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ بھائی تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، یہ حدیث اہل سنت کیا ہے، شیعوں کے نہیں ہے۔ تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہے، کسی بھی ستارے کے پیچھے چل پڑو تو اچھا ہے۔ دنیا جانتی ہے، اور خاص طور پہ جو فلکیات سے آشنا ہے وہ جانتے ہیں کہ اکثر ستارے، بلکہ شاید 99% ستارے صرف خوبصورتی کے لیے، خود قرآن میں فرماتا ہے پروردگار کہ ہم نے نجوم کو اور ستاروں کو بنایا اس آسمان کو خوبصورت مزین کرنے کے لیے، لیکن رہنمائی کے لیے جو ستارہ کام آتا ہے وہ ایک ستارہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قطب ستارہ۔ تو اگر اصحاب ستاروں کی مانند بھی ہے لیکن رہنمائی کے لیے ہر ایک کام نہیں آ سکتا ہے، وہ جو اصحاب میں قطب ستارے کی مانند تھا جسے رسول نے رہنمائی کے لیے چھوڑ دیا، جسے رہنمائی کے لیے چھوڑ دیا وہ رہنمائی کرنے قابل ہے، جس نے سلونی قبل تفکری نہیں کہا، جس کے لیے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی علی وہ ہیں جو نجات دہندہ ہیں، علی وہ ہیں جو رہنمائی کرنے والے ہیں، اولاد علی وہ ہے جو نجات کی کشتی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ اس بات کو سمجھنا کہ میں شروع سے دن سے کہتے رہا ہوں کہ جب تک ہم نظام امامت اور ولایت کو نہ سمجھیں اور اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہوں تو کوئی اور نہیں آئے گا اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہم جو ایمان رکھتے ہیں ولایت پر، ہم جو یقین رکھتے ہیں امامت پر، ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے کہ ہم پہلے اس نظام کو اور سسٹم کو سمجھیں اور دوسروں تک اسے منطقی اعتبار سے، دلائل سے لوگوں تک بتائیں کہ یہ کتنا سسٹم کامیاب ہے، اور یہی وہ سسٹم ہے کہ جو انسان کو نجات دے سکتا ہے۔ یہی وہ افراد ہیں۔ امام چوتھے امام نے جب گمراہی دیکھی، کتنی کیسی گمراہی تھی مولا حسین بیان کر چکے کہ یزید نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا، شراب نوشی عام ہو گئی، ناچ گانا عام ہو گیا،
ربا کھانا، سود کھانا، یہ عام سی بات ہو گئی۔ اسی طرح سے برائیاں کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ کرنا۔ نہیں یہ آپ نہ سمجھے میں ابھی اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ساری چیزیں تو یہاں ہو رہی ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں میں بھی یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو یزید کے زمانے میں ہو رہا تھا آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جو میں بول رہا تھا تو مجھے آپ کے چہروں سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ مولانا 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، یہ آج کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یزید نے جس طرح سے اسلام کا چہرہ اس وقت مسخ کیا تھا، آج نام نہاد مسلمان آج اسلام کا چہرہ آج بھی دنیا کے اندر مسخ کیے ہیں۔ آج بھی حسینی پیغام کی اسی طرح ضرورت ہے کہ جس طرح سے 1400 سال پہلے تھی، اسی طرح سے اس تعلیمات قرآن اور اہل بیت کو پرچار کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے اسی زمانے میں تھی۔ یہی دعائیں صحیفہ سجادیہ، اب کیونکہ یہ اسکول نہیں ہے ورنہ میں آپ سے ہاتھ کھڑے ہو کر پوچھواتا کس کس کے پاس صحیفہ سجادیہ تو شاید آپ سبھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ میں پوچھتا کتنے لوگ سجاد پڑھتے ہیں اس میں سے دعائیں، تو میرے جیسے ریش سفید بولتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، کچھ بچے بھی شاید جوان بھی بول دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مظلومیت امام یہ ہے کہ امام کو ماننے والے، چاہنے والے، ان کے مذاہب پر گریہ کرنے والے، ان کی امامت میں اپنی جان کو قربان کرنے والے سب موجود ہیں، لیکن ان کی بات سننے والے ہم نہیں۔ معذرت کے ساتھ بہت خوش آج کا موضوع ہو گیا کل کی نسبت سے، لیکن بہرحال یہ پیغام پہنچانے امام سجاد کا یہ جہاد امام نے اسی طرح سے کیا۔ امام نے دعائیں اور مناجات کے ذریعے سے کیا۔ جہاں پر اقدار پامال ہو گئی تھی، امام نے دعائیں، بہت ساری دعائیں صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا تو میں اصل میں اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں، اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ شاید میں بھی کچھ بار بار پڑھوں تو سیکھ لوں، کچھ عمل ہو جائے۔ وہ ہے والدین کے حق میں دعا۔ کیا کہا؟ میں لفظ بلفظ نہیں پڑھ رہا، میں طویل دعا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے سے بیان کر رہا ہوں۔ امام سب سے پہلے توسل کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پروردگار والدین کی حیثیت کو میری نگاہ میں ایسا بنا دے جیسے ایک بادشاہ کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہوئے کس طرح سے تمیز سے جاتا ہے، ادب سے جاتا ہے۔ ابھی یہاں پر ہمیں تھانے کا ایس ایچ او بلا لیتا ہے تو ہمیں تمیز پڑ جاتی ہے، ماں باپ سے اتنی تمیز سے بات نہیں کرتے جیسے ایس ایچ او سے بات کر لی۔ اس سے اوپر اگر کسی نے جی ایچ کی میں بلا لیا تو اور تمیز آ گئی، منسٹری میں بلا لیا تو اور تمیز آ گئی۔ والدین کے سامنے ساری تمیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جبکہ امام نے یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر اس دنیا میں کسی کا احترام کے لیے کہا ہے وہ والدین ہیں، اور ہمارے اقدار میں سے دوسروں کو چھوڑ دیں، مغرب میں کیا ہوتا ہے، ٹویٹر پہ کیا آتا ہے، انسٹاگرام پہ کیا آتا ہے، فیس بک پہ کیا آتا ہے، نہ وہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے، ہمارے پاس قرآن اور اہل بیت ہے۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک تمہارا مقام یہ ہونا چاہیے، اتنی زیادتی تو نہ کریں، کم سے کم فون کے سائلنٹ پہ کر لیں تاکہ مشکل نہ ہو جائے۔ سلوات پڑھیں محمد والے۔ میں بھی دیکھوں گا میرا فون تو نہیں کل کو بچ گیا، اب گھر سے موجود آپ ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ۔ امام وہ اقدار جو ہمارے معاشرے میں بھی آج میں نہیں کہوں گا کہ ناپید ہو گئی ہیں، لیکن کمیاب ہو گئی، بہت کم ہو گئی ہیں، قلیل ہو گئی ہیں،
کہ جہاں پر والدین کے احترام کو، ان کی عزت کو، ان کے مقام کو جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو اہل بیت نے بیان کیا ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ آج ہمیں ان اقدار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ اقدار کون زندہ کرے گا؟ کیا حکومت ہماری نہیں ہے؟ کیا اس کا حکومت سے کوئی تعلق ہے؟ گورنر ہمارا نہیں بیٹھا، پارلیمنٹ میں ہم نہیں ہیں، تو اس سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی یہ تو گھر کا معاملہ ہے، اس میں تو ہمسائے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں تو میرے اور میرے والدین کا تعلق ہے نا۔ اس میں تو کوئی حکومت کا نہیں کہ یہاں پر نمرود کی حکومت ہے، فرعون کی حکومت ہے، یزید کی حکومت ہے، کس کی حکومت ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں تو یہاں پر میرا اور میرے والدین کا تعلق ہے۔ تو اگر ہمارے گھر میں یہ اقدار نہیں ہے تو کسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ اے پروردگار کہ جب میں ان کے سامنے جاؤں تو جس طرح سے ابوت ہوتی ہے، ایک احترام اور بزرگی ہوتی ہے ان بادشاہوں کی، اسی طرح سے میرے والدین کی میرے سامنے اس طرح سے ہو عزت و احترام۔ ایک جملہ اور فرماتے ہیں کہ پروردگار کہ میں اپنے والدین کے سامنے جب جاؤں تو ان کے سامنے اس طرح سے گفتگو کروں اور بات کروں کہ میری گفتگو کا انداز ان کے لیے دل نشین ہو جائے، وہ خوش ہو جائیں میرے بات کرنے کے انداز سے۔ جبکہ بہت سی دفعہ ہمارا انداز بہت ترش ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، نامناسب ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کبھی کبھار ہم بہت اچھے موڈ میں بات کر لیتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ اس طرح سے نہیں کرتے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار میں، اپنے گھر کے اقدار میں، اپنے گھر کی ثقافت میں ہمیں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے والدین کو جس طرح سے کریں گے، ہماری اولاد ہمارے لیے اس سے آدھا کرے، ایسا نہیں کرے گی جیسے ہم کرتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں نا، اس طرح سے وہ یہ اقدار پست ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم بھی اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے ہمارے والدین نے اپنے والدین کے لیے کام کیا تھا اور کتنا احترام کیا تھا۔ آداب میں سے ہے کہ جب حدیث کے اندر ہے کہ جب والدین کے سامنے بیٹھو یا والدین تمہارے سامنے آئیں تو اپنے پیروں کو سمیٹ لو، پھیلا کر نہ بیٹھو اس میں۔ آج تو بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، پروگرام دیکھ رہا ہے، فٹ بال دیکھ رہا ہے، کرکٹ دیکھ رہا ہے، پیر پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، اماں آ رہی ہے، ابا آ رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ابا بھی اب آتی ہوگی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، بچہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بچہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو پھر ادب تو نہیں سیکھے گا نا، وہ احترام تو اس کے اس میں نہیں آئے گا۔ یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آداب اسلامی اور اخلاقی میں سے ہیں۔ اسی طرح سے اور دوسروں کے بارے میں یہ وہ چند باتیں ہیں ایسے۔ پھر امام فرماتے ہیں، ایک حدیث کے اندر ہے کہ والدین کے مانگنے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین تم سے مانگتے ہوئے حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب وہ تمہیں دیا کرتے تھے، تمہیں دیا کرتے تھے، تمہارے لباس تبدیل کرتے تھے، تمہیں نہلاتے دھلاتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، تمہارے سارے خرچوں کو برداشت کرتے تھے، تمہارے لباس کا، تمہارے سارے اسکول کی فیس کا، سارے اخراجات کا کیا، تمہارے ڈاکٹر اور دوا اور ساری چیزوں کا کیا۔ آج وہ اس قابل نہیں ہے، آج تم ہو، اس سے وہ تمہارے سے مانگتے ہوئے شرمندہ ہے۔ تو تم ان کی ضروریات کو سمجھو اور ان کے مانگنے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کر دو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری اماں کو ہمارے ابا کو ضرورت ہوگی تو مانگ لیں گے، ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ انداز الہی انداز نہیں ہے، متواضع انداز نہیں ہے۔ یہ کیا فرماتا ہے؟ وہ جو میں آیت میں نے آپ کے سامنے کل بھی پڑھی تھی، پرسوں بھی پڑھی تھی، تلاوت کی تھی۔ ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے وہ افراد جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ ذمہ داری ماں کے اوپر بھی ہے، باپ کے اوپر بھی ہے، اور باپ کے اوپر ماں سے زیادہ ہے۔ باپ کے اوپر ماں سے زیادہ ذمہ داری ہے، جبکہ ہم اپنے اس پاکستانی کلچر میں یہ بولتے ہیں کہ یہ جتنی بھی گھر کی ذمہ داری ہے، جو بگاڑ آتا ہے، جو مسائل آتے ہیں، ہم سب اپنی بیگمات پہ ڈال دیتے ہیں، بچوں کی اماؤں پہ ڈال دیتے ہیں، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تو تمہیں کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ، یعنی باپ ولی ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، اولاد کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہیں ہم نے یہ نعمت اولاد دی تھی، تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا اس کے ساتھ رویہ کیا؟ امام نے یہ اقدار، یہ ثقافت، یہ کلچر جو اس یزیدی معاشرے میں تباہ اور برباد ہو رہا تھا اور ہو گیا تھا، امام نے اس ثقافت کو، اس فرہنگ کو، اس کلچر کو محفوظ کرنا شروع کیا کہ اپنے پہلے معاملات کو ٹھیک کرو۔ ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کہ دنیا کی تو تم اصلاح کرنے جا رہے ہو اور تمہارے گھر میں خود فساد، برائیاں موجود ہیں۔ صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، شجر بولا حجر بولا، علی مولا، علی مولا، خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ذرا زیادہ سماعت خراشی ہو گئی اور آپ کو مجھے ذرا صبر و تحمل سے سننا پڑا ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اکثر یہ اپنی مجالس کے دفاع میں کہتا ہوں، کیونکہ میں نے تو ایسا ہوتا ہے اپنے اسکول میں، جب اسکول میں جاتے تھے تو سارے سبجیکٹ تو اچھے نہیں لگتے تھے ہمیں، کچھ بڑے اچھے لگتے تھے اور بہت بورنگ لگتے تھے۔ اب کسی کو اردو بورنگ لگتا تھا، کسی کو حساب میتھس بورنگ لگتا تھا، کسی کو کیمسٹری بورنگ لگتا تھا، تو آپ سمجھ لیں آج کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں جو بورنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ صلوات میرے محمد والے ہوں۔ میری ایک التجا ہے، ایک درخواست ہے، اور اگر میں اتنا بھی کامیاب ہو جاؤں تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی مجلس کامیاب ہو گئی۔ وہ یہ ہے کہ اگر صحیفہ سجادیہ ہے کہ یقیناً ہوگی آپ کے گھر میں، شاید کسی گھر میں نہ ہو، نہیں ہے تو خرید، کتنے پبلشر چھاپتے، اس کی بھی ضرورت نہیں، پیسہ نہیں خرچ کرنا، تو بھائی ڈاؤن لوڈ کرو، فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، آن لائن مل جائے گی، بہت صحیح۔ عربی نہ پڑھیے، زحمت ہوگی آپ کو، آپ اردو پڑھ لیجیے، دعا ہے، سمجھ لیجیے اس کو کیا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کی جو معجزاتی خوبیاں ہیں، معجزاتی خوبیاں، وہ یہ ہے کہ ایسی دعائیں جو اہل بیت نے تعلیم کی ہیں کسی نے تعلیم نہیں کی ہے۔ ایک ادب اور اخلاق جو اہل بیت نے سکھایا ہے نا، وہ کہا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، محمد و آل محمد پر درود بھیجو۔ سبحان اللہ۔ پھر اکثر دعاؤں کے اندر یہ ہے کہ جو نعمتیں پہلے ملی ہوتی ہیں پروردگار کو، اس میں شکر ادا ہو رہا ہوتا ہے کہ پروردگار تو نے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ اب پھر جب ایک ذکر ہو جاتا ہے تھوڑا، اس کے بعد کہتے ہیں پروردگار اب مجھے مزید یہ بھی دے دے، فلاں مشکل میری حل کر دے، یہ مسائل بھی حل کر دے۔ اہل بیت کے در کے اوپر کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، اگر خلوص نیت سے جا رہا ہے، کوئی در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، اور کسی کو مایوس نہیں کرتے ہیں، مگر یہ امتحان لینا مقصود ہو۔ اور امتحان کے لیے پوچھا کسی نے
چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ یہ اکثر سوال لوگ ان سے بھی کرتے رہتے ہیں اسی طرح کے، آپ سے بھی کرتے ہوں گے، ہمارے بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ان کے ذہنوں میں آئے گا تو بھائی ہم تو مولا کے سچے مومن ہیں، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، نذر و نیاز بھی کرتے ہیں، ہم تو اللہ نے توفیق دی تو ہم حج پر بھی ہوئے، زیارتیں بھی ہم نے کی ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، یتیم کا بھی خیال کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی پروردگار ہم سے کیوں یہ ساری مشکلات ہم پر نازل کرتا ہے؟ ہم سے کیوں اتنی؟ بھائی ہمیں تو پھر ہمارے لیے تو جیسے کہتے ہیں کہ ایسی اس کیٹیگری میں ہونا چاہیے کوئی مشکل نہیں ہو، ساری فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ تو پروردگار سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے شروع کی آیت پروردگار فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا یہ ایمان لانے والے یہ گمان کرتے ہیں، یہ ایمان لانے والے کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں ان کے لیے کافی ہوگا اور ان سے امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ان کی آزمائش حتماً ہوگی جیسے ہم نے پچھلی امتوں کے ساتھ امتحان لیا۔ مولا کائنات فرماتے کہ سب سے زیادہ جو امتحان لیا گیا وہ انبیاء سے لیا گیا، ائمہ سے لیا گیا، اولیاء سے لیا گیا۔ جو جتنے بڑے منصب پر ہوتا ہے اس سے اتنا بڑا امتحان لے دیا جاتا ہے۔ امام پھر فرماتے اسی حدیث کے اس میں کہ جس کی جتنی زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں، جس کا زیادہ عمل صالح ہوتا ہے، پروردگار اس سے اتنا ہی امتحان لیتا ہے تاکہ اس کے مرتبے کو اور بلند سے بلند کرتا چلا جائے۔ سورہ ملک کی آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے موت کو اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ یہ جان سکے کہ آپ میں سے کون بہتر کام کر سکتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں پروردگار کیوں فرماتا ہے کہ ہم نے جیسی پہلی امتوں سے امتحان لیا گیا؟ اچھا کیوں لیا پروردگار امتحان؟ وجہ تو بتا دو پروردگار، تاکہ سچے اور جھوٹوں میں فرق پتہ چل جائے، سچے اور جھوٹوں میں فرق پتہ چل جائے کہ جب میرے مولا کا ہاتھ کھڑا کیا گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جنہوں نے زبانی کہا مبارک ہو، انہوں نے علی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، شجر بولا حجر بولا، علی مولا، علی مولا، خاندانی سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات۔ پروردگار یہ کہتا ہے سورہ عنکبوت میں کہ ہم یہ آزمائش لیتے ہیں، یہ امتحان لیتے ہیں، یہ انسان کو جو مشکلات اور پریشانیوں سے ہم دوچار کرتے ہیں امتحان لیتے ہیں۔ ایک لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ دوسری وجہ سورہ عنکبوت میں ملتی ہے، وہ پہلی والی سورہ ملک میں تھی، یہ دوسری والی عنکبوت میں ہے، تاکہ سچے اور جھوٹوں کے درمیان فرق ہو جائے۔ کیسے پتہ چلے کون سچ بول رہا ہے؟ سب ایک طرح کا نعرہ لگا رہے ہیں، عمل بتائے گا، انسان کا عمل بتائے گا کہ وہ حقیقی معنوں میں امام زمانہ کے منتظرین میں سے ہے یا نہیں ہے۔ امام کا واقع سچا انتظار کرنے والا ہے، وہ اس امید پر ہے کہ امام تشریف لائیں گے اور اس
ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی یا نہیں؟ اور اگر ہے تو جو یہ کہتا ہے مولا مجھے ہر مجلس کے بعد، ہر پروگرام کے بعد، ہر نماز کے بعد ہم اور آپ سلام پڑھتے ہیں، ہم اس میں کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں امام کے اصحاب میں سے، انصار میں سے، مددگار میں شامل فرما، تو ہم اس مددگار بننے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ امام کا، چھٹے امام کا، کیا ہم اپنے معیار کو اوپر لا رہے ہیں ان کے معیار کے مطابق یا نہیں؟ یا ہم نے خود اپنا معیار طے کر لیا ہے؟ ابھی تو ہم اپنے معیار پہ چل رہے ہیں۔ قرآن مجید، پروردگار قرآن مجید فرماتا ہے اے رسول ان سے کہہ دو کہ یہ ہم کو دین سکھائیں گے یا ہم سے دین سیکھیں گے۔ تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں دین اللہ سے لینا ہے، قرآن سے سمجھنا ہے، رسول سے اور اہل بیت سے سمجھنا ہے، یا اپنا دین ان کو سمجھانا ہے کہ نہیں مولا ہم جیسے عمل کر رہے ہیں بس آپ قبول کر لیجیے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان کا معیار کیا ہے، ان کا معیار کیا ہے، ورنہ تو اہل بیت کا دم کرنے والے بہت تھے، بہت گزرے ہیں، لیکن ساتھ دیا کہ نہیں دیا۔ جب انتخاب خلافت ہو رہا تھا تو ایک صحابی کے طور پہ ہی بٹھا لیتے، جب سقیفہ میں انتخاب ہو رہا تھا تو ایک صحابی کے طور پر ہی بٹھا لیتے، کیوں نہیں بٹھایا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تاریخ میں کہ جب دوسروں کو بٹھایا تو علی کو کیوں ساتھ نہیں بٹھایا، کیوں انتظار نہیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس راستے پر، اس ولایت پر، اس نظام امامت پر نہیں گامزن رہنا چاہتے تھے، جس نظام میں ولایت اور امامت کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجا تھا اور کہا تھا اے رسول اگر تم نے نہیں بتایا تو تمہاری تبلیغ مکمل نہ ہوگی۔ اہل بیت نے، ان مظلومین اسیران کربلا نے ساری مشکلات کو برداشت کیا، تعزیانے کھائے اور ان تمام مسائل کو جھیلا۔